الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے علم کے مختلف ذرائع کا بیان ہوا کہ انسان اللہ سے علم حاصل کرتا ہے اور انسان اپنے حواس خمسہ کے ذریعے علم حاصل کرتا ہے، بولتا ہے، سوال کرتا ہے اور علم حاصل ہوتا ہے۔ پھر وہ کسی چیز کو دیکھتا ہے تو علم حاصل ہوتا ہے۔ پھر وہ انسان کسی چیز کو چکھتا ہے تو علم حاصل ہوتا ہے، سونگھتا ہے تو علم حاصل ہوتا ہے، اور چھوتا ہے تو علم حاصل ہوتا ہے۔ ان 5 ذرائع کے بعد جو ہر انسان کو میسر ہیں، چھٹا ذریعہ علم کا عقل انسانی ہے، اور انسان اپنی عقل سے علم کو حاصل کرتا ہے، ایک واقعہ دیکھتا ہے اور اس کے ذریعے رویت سے علم حاصل ہو جاتا ہے، اور ایک واقعہ بغیر دیکھے اور سنے خود خدا نے اسے جو ایک عقل کا مادہ دیا ہے وہ بھی کام کرتا ہے۔ یہ 5 علم کے ذرائع جو انہیں حاصل ہوتا ہے لے جا کر عقل کے سامنے رکھ دیتے ہیں، اور عقل آنکھ کو فتویٰ دیتی ہے کہ یہ رنگ سیاہ ہے، پھر عقل انسان کو یہ سکھاتی ہے کہ یہ رنگ سفید ہے۔ انسان چھوتا ہے اور عقل یہ فتویٰ دیتی ہے کہ یہ چیز ٹھنڈی ہے یا گرم ہے، اور انسان اسی طرح سوال کرتا ہے اور کان اسے بتاتے ہیں کہ تم نے کیا سنا اور اس پہ عقل نے کیا کہا۔ تو ان 5 ذرائع، یہ 5 سینسز، اس کے بعد آگے چلتی ہے عقل، اور عقل اس کو فتویٰ دیتی ہے، اور آنن فانن یہ کام اتنی تیزی سے ہوتا ہے کہ انسان عقل سے، علم سے اس کا ادراک کر سکے تو کر سکے، وگرنہ کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ انسان اسے خود سے کچھ چیز سمجھ سکے۔ ایک آدمی کو فالج ہو گیا، وہ برف پر ہاتھ رکھے یا آگ پر، دماغ کوئی فتویٰ نہیں دیتا، اس لیے کہ وہ جو عقل جس حص نے فیصلہ کرنا تھا وہ حص معطل ہو گئی، اور انسان کے حواس زندہ سلامت تو آگ سے بھاگتا ہے اور برف کی شدت سے بھی، تو یہاں پر عقل فتویٰ دیتی ہے، اور وہاں پہ عقل معطل بیکار، اس لیے کہ اس تک رپورٹ صحیح نہیں پہنچ رہی۔ فالج والے کا جسم جل جائے یا برف میں جم جائے، کچھ پتہ نہیں چلتا اس کو۔ تو اس لیے چھٹی چیز یہ عقل، اور جہاں انسانی عقل بالکل بیکار کبھی کبھی ہو جاتی ہے، وہاں پہنچ کر وہی پھر فتویٰ دیتی ہے، اور وہی اس عقل کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے، اور نتیجہ یہ کہ میٹا فزکس اور وہ چیزیں جو انسان کی عقلیات سے بھی ماورا ہیں اور انسان کچھ نہیں سمجھ سکتا، وہاں پہنچ کر وحی کا دائرہ شروع ہوتا ہے، اور وحی کا دائرہ پہلی مرتبہ اور پھر آخری مرتبہ سامنے آتا ہے۔ وحی عقل کا ہاتھ پکڑتی ہے اور سکھاتی ہے کہ یہ چیز ایسے ہے، اور پھر وحی اس میں بھی اقسام بھی بن جاتی ہیں اگرچہ، لیکن وحی انسانوں کو تعلیم دیتی ہے، اور وحی عقل سے بھی بالا چیز ہے، اور وہ بتاتی ہے کہ کیا ہے اور کیا نہیں۔ اور اس بات کو بھی جاننا چاہیے کہ وحی عقلیات اس کے مقابلے میں جب وحی آتی ہے
تو لوگ جو توازن کرنے بیٹھ جاتے ہیں یہ توازن صحیح نہیں ہوتا۔ عقل کتنی دیر تک چلے گی؟ احکامات میں عقل بہت تھوڑی سی چلتی ہے۔ مثلا یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ زکوٰۃ دے دی، کسی غریب کا بھلا ہو گیا۔ نماز میں عقل کو کہاں استعمال کرنا ہے؟ شریعت کہتی ہے، وحی کہتی ہے نماز پڑھو، عقل کہتی ہے کیوں پڑھو؟ عقل کہتی ہے کہ اس لیے کہ عبادت اللہ نے تمہاری فطرت میں رکھی ہے، ٹھیک ہے میں عبادت کر لیتا ہوں۔ عبادت یہ ہے کہ میں بیٹھ جاتا ہوں اور رام رام جپتا ہوں، میری روح کو سکون ملتا ہے۔ عبادت یہ ہے کہ میں سجدہ کرتا ہوں۔ عقل کہتی ہے کہ یہ ضرور تم نے 2 سجدے اور 1 رکوع کرنا ہے، 2 رکوع کر لو یا 1 سجدہ کر لو، ذرا بیلنس ہو جائے گی نماز۔ کیا جواب ہے ان چیزوں کا؟ کچھ بھی نہیں۔ عقل قیامت تک ان چیزوں کو نہیں حل کر سکتی، حتیٰ کہ یہی عقل جب عقیدے پہ آتی ہے تو عقل کے پاس کوئی راہ نہیں ہوتی اور عقل انسانی بیکار ہوتی ہے۔ اسے کہو کہ قبر میں عذاب ہو رہا ہے، فرعون کی میت وہاں پڑی ہوئی ہے مصر میں، اور فرانس میں لے جاتے ہیں اسے کچھ عرصے کے بعد اور اس پہ کیمیکلز وغیرہ لگاتے ہیں۔ وہ وہی فرعون ہے جس کے متعلق اللہ نے کہا تھا کہ الیوم ننجیک ببدنک، ہم آج کے دن تیرے جسم کو بچا لیں گے، لنوریک، تاکہ ہم لوگوں کو دکھائیں کہ اس دنیا میں جو فرعون ہوتے ہیں ان کا کیا حشر کرتے ہیں۔ معروم نے بڑی اچھی بات کہی ہے اور کہے سنے بغیر رہا بھی نہیں جاتا۔ مولانا نے کہا ہے کہ نفس مارا کم طرز فرعون نیست، ہم میں سے ہر آدمی اپنے وقت کا فرعون ہے۔ لیک اورا اون مارا اون نیست، فقط جو اس میں فرق ہے وہ یہ ہے کہ اس کے پاس فوج تھی، پیسہ تھا، مال تھا، اقتدار تھا، اور میرے پاس اقتدار نہیں ہے۔ اگر میرے پاس طاقت ہوتی، پیسہ ہوتا، تو میں کسی فرعون سے کم بچہ پیدا ہوا تھا۔ ہر آدمی فرعون بنا ہوا ہے، لیک اورا مارا اون نیست، لیکن اسے مدد تھی حاصل اسباب اور ذرائع کی، اور میرے پاس اسباب اور ذرائع نہیں، ورنہ میں فرعون سے کم ظالم۔ اس لیے انسانی عقل بہت سی، اب اللہ کہتا ہے کہ غدوم وعشیہ، اس فرعون کو ہم صبح شام جہنم کی آگ پر چڑھاتے ہیں۔ جیسے یہ بسکٹ پکتے ہیں، جیسے بیکری میں سامان پکتا ہے، ایک بڑے سانچے میں کیک کیا کیا چیزیں ڈال کے اسے چڑھا دیتے ہیں، آگ کے اندر رکھ دیتے ہیں اور آگ اسے پکاتی ہے۔ فرعون اس طرح صبح شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے۔ تقریب تفہیم کے لیے یہ مثال دی ہے، ورنہ حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے۔ تو اس طرح، لیکن ہمیں کچھ نظر نہیں آتا، عقل کیا کرے؟ عقل کے پاس آگے چل کے ذریعہ نہیں ہے۔ عقل تول سکتی ہے، کیا تلوانا ہے؟ چٹان، ماشے، تولے، رتی، بس۔ اور عقل کو کوئی کہے کہ جو تم ہو ترازو، اگرچہ اتنی سی ہو لیکن ہم کو یہ ہمالیہ کو مارگلا پورے کو تولنا چاہتے ہیں، تو پھر بیٹھا رہے ساری زندگی، مارگلا تو نہیں تلتا۔ اسی طرح عقل ترقی آہستہ آہستہ کرتی ہے، یہاں تک کہ عقل جب عاجز آ جاتی ہے تو پھر مشاہدات شروع ہوتے ہیں، اور مشاہدات انسان کے علم میں اضافہ کرتے ہیں، مگر کامل مشاہدات میں جب علم میں اضافہ ہوتا ہے تو اتنا ہی آدمی پھر چپ ہوتا چلا جاتا ہے، گونگا ہو جاتا ہے، جو کچھ دیکھتا ہے بیان نہیں کر سکتا، جو کچھ سمجھ میں آتی ہے زبان سے کہہ نہیں سکتا۔ جو جتنا معرفت کے مقام پر پہنچ جاتا ہے وہ سوائے حیرت کے اور کچھ نہیں رہتا اس کے پاس۔ اسی لیے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ حجرے سے عثمانیوں کے ہاں جب ان کی سلطنت تھی تو ناگوار بو آتی تھی، لوگ بڑے پریشان ہوئے۔ مسجد نبوی میں گورنر آیا اور اس نے بھی تحقیق کی، کچھ پتہ نہیں چلا۔ اس نے آخر خط لکھا استنبول، اور وہاں سے
جو امیر المومنین تھے ان کا جواب آیا، انہوں نے کہا اس وقت امت میں سب سے ٹاپ پہ جو آدمی ہے عبادت اور ریاضت میں، اسے ڈھونڈو۔ تو ایک شافعی فقیہ تھے رحمۃ اللہ علیہ، بڑے صوفی تھے، انہیں ڈھونڈا گیا تو انہوں نے بالکل انکار کر دیا، حتیٰ کہ ترکوں نے خاص طور پہ شہزادے حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا حضرت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے، آپ کیسے انکار کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا اچھا پھر مجھے روزے رکھنے دو، میری ہمت نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل قبر جا کر دیکھ سکوں۔ 40 روزے رکھے انہوں نے، اور پھر وہ نیچے اترے اور وہ انہوں نے دیکھا ایک بلی تھی، وہ مری بھی پڑی تھی، انہوں نے ان چیزوں کو جمع کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں جھاڑو دیا، خوشبو لگائی اور باہر آ گئے۔ لوگ کہتے ہیں ہم نے پوچھا ان سے، وہ پہلے تو پھر تھوڑا بہت بول لیتے تھے، اب ایسے چپ ہوئے کہ موت نے جا کر ان کا روزہ چپکا ختم کیا، بولے ہی نہیں۔ پھر کیا دیکھا تھا انہوں نے، کیا سمجھا تھا انہوں نے، کیا ان کو ادراک ہوا، کچھ پتہ نہیں۔ علامہ اقبال کے متعلق بھی آتا ہے کہ زندگی کے آخری جو سال تھے وہ بس ان کا نوکر کہتا ہے کہ نماز پڑھ کے تلاوت کر کے سو جاتے تھے، جب اٹھتے تھے تو ایک بنیان اور ایک دھوتی پہن کے اور حکا لے کے حکا میں رکھ دیتا تھا، دیر تک دوپہر تک حکا پیتے رہتے تھے اور روتے رہتے تھے، کوئی نہیں جانتا تھا کہ کیوں رو رہے ہیں اور کیا کیفیت گزر رہی۔ اس لیے عقل، اس کے بعد وحی آ جاتی ہے، اور وحی جو کچھ بتاتی ہے انسانی عقل سے بسا اوقات سمجھ بھی نہیں سکتی، اس لیے کہ نبوت اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے، اور نبوت کہتی ہے کہ تم جو کرنے لگے ہو غلط ہے، صحیح ہے، ہم تمہیں بتاتے ہیں۔ آخر کس بنیاد پر سور کا گوشت حرام اور گائے کا حلال ہے؟ یہ نبوت کی تعلیم ہے، عقل کی کوئی نہیں۔ کس بنیاد پر نکاح کی تقسیم ہے کہ یہ ہو سکتا ہے اور یہ نہیں ہو سکتا؟ یہ نبوت کی تقسیم ہے، عقل کی کوئی تقسیم ہے کچھ بھی نہیں۔ عقل کے نزدیک تو مرد مرد اور عورت عورت۔ زندگی کی 20 چیزیں ایسی جس میں عقل انسانی کا کوئی دخل نہیں ہے۔ مثنوی میں معروم نے کیا خوبصورت بات کہی ہے، انہوں نے کہا کہ عقل اور عشق کا فرق بیان کیا ہے کہ عشق جو ہوتا ہے وہ کہاں لے جاتا ہے اور عقل یہاں جو ہے وہ کہاں پہنچاتی ہے۔ انہوں نے مولانا معروم رحمۃ اللہ علیہ مثنوی میں فرمایا کہ اونٹ چلتا ہے تو راستے میں غبار اٹھتا ہے، ریت مٹی، ریت تو کم، مٹی سے غبار اٹھتا ہے، ہوا چل رہی ہے، ریت بھی اڑتی ہے۔ وہ جو آدمی ابو علی سینا عقل کے امام، اور یہ امام رازی اور وغیرہ وغیرہ جن پہ عقلیات کا غلبہ تھا، انہوں نے کہا لیلا اونٹنی پر بیٹھی ہوئی جا رہی ہے، پیچھے جو غبار اڑ رہا ہے، ابھی یہ ابو علی سینا اور یہ بڑے بڑے عقل والے اس غبار میں گم ہیں، راستہ دیکھ دیکھ کے چل رہے ہیں کہ کب ہم لیلا تک پہنچیں گے۔ اور مجنوں اٹھا اور جا کر اس نے اس اونٹنی کا امارہ، اس کی سواری کو پکڑ لیا جا کے جہاں لیلا بیٹھی ہوئی۔ ابو علی در غبار ناکا گم کر، ابو علی سینا نے اپنا وجود کھو دیا عقل کی وجہ سے، اس دھول سے جو اٹھ رہی تھی زمین سے۔ دست مجنوں محمل لیلا گرفت، اور مجنوں کو عشق نے اس مقام تک پہنچا دیا جا کے اس نے ہاتھ ڈال دیا جہاں پہ لیلا بیٹھی ہوئی۔ یہ عشق اللہ تک پہنچاتا ہے، یہ عشق معرفت کی راہیں طے کرواتا ہے، یہ عشق انسان کو عقل کی دنیا سے نکال کر ایسی جگہ لے جاتا ہے جس کا ادراک بڑھتا جاتا ہے اور کوئی اس کا اینڈ نہیں ہے، یہاں تک کہ اس عشق میں موت آ جاتی ہے اور قبر کے مشاہدات شروع ہوتے ہیں، اور قبر میں پھر اسے کھانا ملتا ہے، قبر میں پھر اسے معرفت کی غذا ملتی ہے۔ وہ پہلی مرتبہ دیکھتا ہے کہ اچھا اللہ کی قدرت ایسی زبردست ہے، پھر اللہ کی تجلیات کا ظہور ہوتا ہے، حتیٰ کہ اپنی قبر سے جب اٹھایا جائے گا تو اسے اندازہ ہی نہیں ہوگا کہ میں کب سویا اور کب اٹھا، ٹائم کانسٹنٹ ہو جاتا ہے۔ کیمسٹری کے اسٹوڈنٹس سے سمجھتے ہیں کہ ٹائم کیسے کانسٹنٹ ہو جاتا ہے،
اور پھر وہ اٹھایا جائے گا، اور اٹھا کے جب اللہ کے حضور میں پیش کیا جائے گا تو بس پھر اس کے بعد اس کی کوئی منتہا نہیں ہے۔ ایسے بھی ہوں گے جو اللہ کے سامنے، بلکہ ساری کائنات اللہ کو سجدہ کرے، جو مسلمان۔ 3 کیٹیگریز ہو جاتی ہیں، ایک وہ جو کافر ہیں وہ نہیں سجدہ کر پائیں گے، ایک وہ جو منافق ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہا کہ یہ منافق اللہ کی تجلیات کو دیکھیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سجدہ کرنے کی کوشش کریں گے لیکن کھڑے ہوں گے اور دھڑام سے جا کر گریں گے، پیشانی جا کر سیدھی زمین پر لگے گی، جھک نہیں سکیں۔ اس لیے اس نماز کے پڑھنے کو کیوں لازم قرار دیا گیا ہے؟ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کا اس لیے کہ یہ انسان میں استعداد پیدا کرتی ہے اللہ کی پہلی تجلی جو پڑے گی نا اس کو قبول کرنے کی۔ بچہ ہے، یہ سارے جو جم والے ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ 1 پاؤ 1 کلو 2 کلو ہوتے ہوتے منوں تک لے جاتے ہیں۔ یہ استعداد پیدا کرنی ہوتی ہے، ایبلٹی پیدا کرنی ہوتی ہے بچے کے جسم میں، اور وہ سال بعد جب اٹھاتا ہے تو لوگ ہنستے ہیں کہ یار تم تو پاؤ نہیں اٹھا سکتے۔ یہ نماز باری تعالیٰ کی رویت اور جو پہلی تجلی خدا کی پڑے گی، جس کے بعد بڑھتے ہی چلا جائے گا، اس کو دیکھنے کی قوت پیدا کرتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن کریم میں بھی، سورہ قلم میں اللہ نے کہا یہ وہ ہیں یوم یکشف عن ساق، جس دن معاملہ بڑا سخت ہو جائے گا، جس دن اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کھول دے گا، جس دن معاملہ لوگوں کے ہاتھ سے نکل جائے گا، اور اس دن لوگ سجدہ کریں گے، اور اللہ کہتا ہے کہ یدعون الی السجود، انہیں زندگی میں ان کی ہم سجدے کے لیے بلاتے تھے کہ مسجد میں آؤ سجدہ کرو تاکہ تم میں ایبلٹی پیدا ہو اور قیامت میں مجھے دیکھ سکو۔ وہم سالمون، ان کی صحت اچھی خاصی ہوتی تھی، اس کے باوجود نماز نہیں پڑھتے تھے۔ محبوب کے دیدار سے محرومی، اس سے بڑا کوئی عذاب نہیں، جہنم بھی اس سے چھوٹا عذاب ہے۔ جس کے لیے ساری زندگی قربانیاں دیتا رہا، روزے رکھتا رہا، اور جس کے خوف سے انصاف کرتا رہا، اور جس کے خوف سے بیوی بچوں کے حقوق ادا کرتا رہا، اگر اس شخص نے یہ نماز چھوڑ دی نا تو اس سے بڑی محرومی کوئی نہیں ہے کہ وہ اللہ کو نہیں دیکھ سکے، اللہ کو نہیں دیکھ سکے۔ اللہ نے کہا ہے کہ تم اچھے خاصے تھے لیکن نماز چھوڑنے کی اس سے بڑی سزا کوئی نہیں ہے کہ زندگی بھر جس کی طلب رہی، جس سے روتا رہا، مانگتا رہا، قیامت آئے اور روک دیں اس کو کہ تم ہمیں نہیں دیکھ سکتے، اس لیے کہ تم سجدہ نہیں کرتے تھے۔ ہم سالمون، اللہ کہتا ہے اچھی خاصی صحت، اسی لیے وہ سجدے میں گریں گے۔ ہے کوئی عقل کچھ نہیں، نبوت بتاتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم سجدے میں گر جاؤ گے اور نامعلوم مدت تک سجدے میں اللہ کے حسن میں متحیر ہو کے پڑے رہو گے۔ کروڑ حصے بھی کرو تو یہ مثال نہیں بنتی، لیکن سمجھانے کے لیے کبھی کبھی کوئی آپ فلم دیکھتے ہیں اور لڑائی ہے، کوئی سین ہے، تو اچھا خاصا بیٹھا ہوا انسان ایج پہ آ جاتا ہے کرسی کے کہ ابھی کیا ہوگا۔ اس وقت کوئی چھیڑے نہ پانی پی کھانا، کہتے چھوڑو اس کو دیکھنے دو ابھی کیا ہوگا۔ بس ایسی کیفیت ہے کہ یہ اللہ ہے، یہ اس کی تجلیات ہیں، اور پھر کروڑوں سال کے لیے مست رہے گا، اس حسن میں ڈوب جائے گا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جمیل، مسلم کی روایت میں آتا ہے اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ عورت ہے، ڈیکوریشن ہے، گھر ہے، صفائی ہے، پاکیزگی ہے، وہ کرتی ہے۔ اللہ خود بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من کان یؤمن باللہ والیوم، تم میں سے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ جب وہ صبح اٹھے تو کنگھی کرے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تکیے کے ساتھ جو چیزیں رکھتے تھے ان میں کنگھی بھی تھی،
اٹھ کے بیٹھتے تھے اور اپنی آنکھیں ملتے تھے اور کنگھی کرتے تھے اپنے بالوں میں۔ ایک آدمی آیا بغیر کنگھی کے، ہاتھ بڑھایا، اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے۔ اس کا اللہ کے رسول میں مسافہ، فرمایا مجھے لگا کوئی جن آ گیا ہے، تمہارے پاس اتنے پیسے بھی نہیں کہ داڑھی اور سر کو کنگھی کرو؟ تو وہ جو اللہ کی رویت ہے وہ مشاہدات ہیں۔ فرمایا پھر جنت میں جائیں گے۔ ارشاد فرمایا پھر ایسے بھی ہوں گے جن خوش نصیبوں کو صبح و شام اللہ کی زیارت ہوگی۔ کچھ خوش نصیب ہوں گے ہفتے کے بعد آئیں گے اور حوریں اور گھر والے کہیں گے کہ آج کیا بات ہے، بہت تر و تازہ ہو، بہت اچھے لگ رہے ہیں آپ، تو کہے گا کہ آج اللہ تعالیٰ کے یہاں حاضری تھی، اللہ کی تجلیات مجھ پہ برسی ہیں، یہ مراد ہے اس سے۔ اس لیے باری تعالیٰ کی تجلیات تو حواس خمسہ، پھر چھٹی چیز عقل، ساتویں چیز سے یہاں سے وحی شروع ہوتی ہے۔ پھر وحی کا پہلا مقام جو عام انسانوں کو دیا جاتا ہے وہ قرآن بتاتا ہے کہ فراست ہے، ساتواں مقام ہوا، اور آٹھواں مقام پھر فراست سے بڑھ کے پھر خواب ہے، یا فراست کے قریب قریب خواب ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھاتے تھے اور بیٹھ جاتے تھے اور فرماتے تھے تم میں سے کسی نے آج رات کوئی چیز دیکھی ہو تو مجھے بتاؤ۔ پھر لوگ حاضر ہوتے تھے، بتاتے تھے، آپ ہنستے تھے کہ یہ تو ایسے ہی ہے، فضول چیز دیکھ لی، یہ ایسے ہی ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہتے تھے اس کی تعبیر نئی چیز ہے یہ، اور فراست اور کشف کے بعد الہام ہے، اللہ خود بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے، اللہ تعالیٰ خود منکشف کر دیتا ہے۔ یہ سارے علم کے ذرائع ہیں، اور اصولی بات یہ ہے کہ اللہ چاہے تو ان لوگوں کو کسی کو بھی کسی ذریعے سے علم دے دے، اور اللہ نہ چاہے تو کچھ پتہ نہیں چلتا۔ ایک آدمی آیا اور اس نے سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، خواب کی تعبیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ دیتے تھے، پھر ان کی صاحبزادی اسماء رضی اللہ عنہ دیتی تھیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود خواب کی تعبیر دیتے تھے، اور اس کے بعد یہ ابن سیرین اور ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھ گئے تھے اس مسئلے میں، اور ان کی کرسی ہلانے والا کوئی نہیں تھا، یہ اتنی زبردست تعبیر دیتے تھے۔ پھر ہمارے یہاں شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ، شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد سے بھی بڑھ گئے تھے خواب کی تعبیر دینے میں۔ یہ سب علم کے ذرائع ہیں۔ کسی نے آ کے کہا کہ میں نے دیکھا کہ مسجد نبوی کے منارے پر ایک کبوتری آ کر بیٹھ گئی ہے، اور میں نے دیکھا کہ ایک شخص نے کسی کو گرایا ہے اور 4 کیلیں اس کے ہاتھ پاؤں میں ٹھونک دی۔ ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ تم یہ خواب نہیں دیکھ سکتے، سے بڑا اصرار کیا تو حضرت اسے ڈانٹا، میں چپ رہو، تمہارے لیے یہ خواب ہے ہی نہیں، تم دیکھ ہی نہیں سکتے۔ اس نے آخر بتایا کہ حاکم وقت نے دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا اب ٹھیک آئے نا؟ انہوں نے کہا وہ رشتہ مانگے گا ہاشمیوں کا، سادات کا، اور مسجد نبوی شرف اور عزت ہے، اور اس میں جو کبوتری دیکھی ہے تم نے وہ لڑکی ہے، اور میرا خیال ہے کہ وہ لڑکی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے خاندان سے ہے، اور اس رشتے کو مانگیں گے بنو امیہ اور وہ انکار کر دیں گے، اور پھر بعد میں یہ رشتہ ہو جائے گا۔ اور جو تم کہتے ہو کہ 4 کیلیں ٹھونک دی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ جو موجودہ خلیفہ ہے اس کے 4 بیٹے ہوں گے، اور چاروں کی سلطنت جم جائے گی، یہ چاروں حکومت کریں گے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کے پاس دہلی میں ایک آدمی آیا اور آ کے کہا حضرت میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ دیکھتے رہے، فرمایا گھر خالی کر، جلدی کر، ایسے نہ ہو کہ چھت گر جائے اور کوئی نقصان ہو جائے۔ بیچارہ
ان پڑھ سا تھا حضرت کا، بہت معتقد، گیا تو سامان، بیوی، بچے سب، اور کچھ دنوں کے بعد چھت گر گئی تو اس سے آ کے کہا حضرت یہ نہیں سمجھ آیا کہ آپ نے تعبیر یہ کیسے دی؟ حضرت نے فرمایا کہ میں نے تمہیں دیکھا اور میں تمہیں جانتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب تم نے ذکر کیا تو فوراً میرے ذہن میں آیا کہ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، اور بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں کی چیزیں برباد ہو جاتی ہیں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کہاں اور تم کہاں؟ تو تمہارے گھر میں کمرے میں اگر آئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب تباہی ہو جائے گی۔ لوگ حیران رہ گئے کہ کہاں کی بات تھی اور کہاں جا کر حضرت رحمۃ اللہ نے تعبیر دی۔ ایسے ہی تھا، خالص اللہ کی طرف سے یہ علم عنایت کیا جاتا ہے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جنہیں طبعی مناسبت ہوتی ہے، ان کو کوئی تکلف نہیں کرنا پڑتا، کوئی زیادہ سوچنا نہیں پڑتا، وہ ساتھ ساتھ سمجھتے جاتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے۔ خواب ایک زبان ہے اور اس زبان کو سمجھنا انسان کے اپنے بس میں نہیں ہے، وہ اللہ جس کو چاہے دے دے۔ اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخر پہ اللہ سے کہا، ان کا رب قد آتیتنی من الملک، اللہ آپ نے مصر کی بادشاہت مجھے عنایت فرما دی، وعلمتنی من تعویل الاحادیث، کس منہ سے شکر ادا کروں کہ آپ نے مجھے خوابوں کی تعبیر یہ علم دے دیا۔ فاطر السماوات والارض، زمینوں اور آسمانوں کو بغیر مثال کے پیدا کرنے والے، توفنی مسلمن، اللہ مجھے مسلمان ہونے کی حالت میں اللہ وفات آ جائے، والحقنی بالصالحین، اور میرے باپ دادا جو تیرے فرما بردار تھے اللہ قبر میں جا کر ان لوگوں سے مل جاؤ۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ حتی اذا بلغ 40 سنہ، اور یہاں تک کہ جب تمہاری عمر 40 سال کی ہو جاتی، جب عمر 40 کو کراس کر لینا ایک دن بھی، قرآن کہتا ہے یہ دعا پڑھا کرو۔ اللہ کہتا ہے جب 40 سال کے تم ہو جاتے ہو تو کہتا ہے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اللہ مجھے اب توفیق دے کہ میری عمر کا آخری حصہ اب شروع ہو رہا ہے، اوزعنی ان انعمت علی، جو اللہ آپ نے مجھ پر انعامات کیے ہیں، جو میرے والدین پر اللہ آپ نے انعامات کیے ہیں اور شکر میں ان کے کوئی کمی میرے ماں باپ کے کرنے میں رہ گئی تھی، اللہ میں اپنے والدین کی طرف سے بھی، اللہ اپنی ذات کی طرف سے بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اسی دعا میں آتا ہے وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور اللہ میری اولاد کو نیکی اور سچائی پر قائم رکھ، صالح کر دے۔ اور اسی میں آتا ہے انی تبت الیک، اللہ 40 سال سے پہلے جو ہو گئی سو معافی چاہتا ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ وانی من المسلمین، اور اللہ میں اظہار کرتا ہوں میں مسلمان ہوں، اللہ میں صحیح مسلک پر قائم۔ انہوں نے بھی یہی کہا تھے یوسف علیہ السلام، الحقنی بالصالحین، اللہ مجھے نیک لوگوں سے ملا دے موت کے بعد۔ تو اس طرح خواب سے علم دیا جاتا ہے۔ قیدیوں نے خواب دیکھا اور اسے کہا کہ میں نے 7 بیل گائے دیکھی ہیں، 7 بقرات، 7 گائیں دیکھی ہیں، بہت موٹی تازی، اور پھر میں نے 7 بہت دبلی پتلی دیکھی ہیں۔ نبئنی بتاویل، بادشاہ نے کہا، بادشاہ نے درباریوں اس کی تعبیر بتاؤ، اور میں سمجھتا ہوں کہ تم میرے درباری وزیر سفیر ہو کے اس کے اہل ہو کہ اس کی تعبیر دو۔ قالوا اضغاث احلام، انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، آپ کا خواب ایسے ہی خیالات ہیں اور کچھ نہیں۔ اور پھر وہ اٹھا جو قید میں تھا اور اسے کہا کہ انا انبئک بتاویلہ، میں آپ کو خواب کی تعبیر بتاتا ہوں، مجھے جیل بھیجیں۔ وہ جیل گیا اور جا کے اس سے کہا یوسف ایھا الصدیق، یوسف ہمیشہ سچ بولنے والے آدمی، یہ بتا یہ خواب ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ 7 سنین،
تمہارے بادشاہ نے جو خواب دیکھی ہے 7 سال آئیں گے بڑی خوشحالی کے، 7 ایئرز۔ اور میں تمہیں تدبیر بھی بتاؤں، اناج کو اس کے خوشے سے الگ نہ کرنا، مثلا گندم ہے اس کو خوشے سے نہ نکالنا اور بچانا، اور اس کے بعد 7 سال آئیں گے جن میں قحط پڑ جائے گا، اور ان 7 سالوں میں یہ اناج کام آئے گا جو تم نے بچا کر رکھا ہے۔ وہ 7 سالوں کا بچایا ہوا 7 قحط کے سالوں میں جب مری پڑ جائے گی، بھوک ہی بھوک ہوگی، تمہیں کام آ جائے گا۔ اور پھر یہ تو حضرت نے خواب کی تعبیر دے دی، اگلا جملہ آج تک سمجھ نہیں آیا کہ یہ کہاں سے آ گئی تھی بات خواب میں۔ ثم یاتی من بعد ذلک، اور انہوں نے فرمایا کہ 1 سال اس کے بعد آئے گا، فیہ یغاث الناس، اس میں مظلوموں کی مدد کی جائے گی، فیہ یغاث الناس، اس میں بارشیں برسیں گی، وفیہ یعصرون، اور وہ جو 1 سال ان 14 سالوں کے بعد آئے گا نا، اس میں تم پھلوں کا عرق نچوڑو گے، رس نچوڑو گے، تم پھلوں کا جو رس ہے وہ کھاؤ گے۔ اتنا زبردست وہ سال آئے گا کہ مظلوموں کی مدد ہوگی، انصاف ہوگا، اور تمہیں بہت غذا اور بہترین غذا اللہ دے گا، اور مشکلات اور مصائب ہی یغاث الناس، دوسرا ترجمہ کیا گیا ہے لوگوں کی مدد کی جائے گی، زندگی کے ہر شعبے میں سکون کی زندگی آئے گی، اور اس میں تم پھلوں کا عرق نچوڑ کر پیو گے۔ اس 1 سال کا ہمیں بھی انتظار